اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ غدیر قرآن و حدیث میں اس عنوان سے جاری ہے۔ آج آپ کی خدمت میں 8واں درس برادران اہل سنت کے معتبر ترین حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں مولا امیر علیہ السلام کی خلافت بلا فصل اور حاکمیت بلا فصل سے متعلق مختلف قسم کے روایات اور مختلف قسم کے عبارتیں اور مختلف قسم کے احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ معمولاً غدیر کے حدیث کے ذیل میں مختلف کلمات مولا، ولی، اولا کے کلمہ استعمال ہوتا تھا۔ وہاں برادران اہل سنت نے ایک توجیہ کی، مولا، ولی، اولا سے مراد یہاں پہ محبت ہے، البتہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں خلافت یعنی ایک ایسی روایت جو وہی غدیر سے متعلق ہے، اس میں مولا، ولی، اولا کے بجائے کلمہ خلیفہ کا بھی کلمہ آیا ہے۔ جیسے ابن ابی عاصم جس کی تاریخ وفات ہے 287 ہجری، ابن ابی عاصم کے بارے میں علامہ شمس الدین ذہبی کہتے ہیں الحافظ الزاہد الفقیہ وکان فقیہا اماما۔ امام ابن عاصم زاہد تھے، حافظ حدیث تھے، فقیہ تھے، امام تھے، ورع تھے، بہت عبادت گزار تھے، اہل علم تھے۔ اسی طرح ابن حبان نے جناب عاصم کی تعریف کرتے ہوئے کتاب ثقات میں کہا ہے کہ یہ بہت ہی معتبر، قابل قدر اور قابل اعتماد علماء میں سے ہے۔ تو ابن ابی عاصم سلسلے سند کے ساتھ پیغمبر خدا سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، پیغمبر خدا نے مولا امیر علیہ السلام سے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیہ۔ دیکھیں اس حدیث میں دو کلمہ ہمارے لیے مورد توجہ ہے، ایک کلمہ وہی خلیفہ ہے، دوسرا کلمہ بمنزلت ہارون ہے۔ اس حدیث کو حدیث منزلت کے عنوان سے بھی حدیث کے درمیان اس کی پہچان اور اس کی شہرت ہے۔ تمہاری نسبت مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی حضرت موسیٰ سے تھی، الا انک لست نبیہ، الا میرے بعد تم نبی نہیں ہو، انہ لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی، میرے بعد ہر مؤمن کے لیے تم میرا خلیفہ ہو۔ کتاب و سنہ میں ابن عاصم اس روایت کو سلسلہ سند کے ساتھ پیغمبر خدا سے نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں اسی طرح ایک اور جگہ میں بھی اسی کلمے کے ہمیں یہ حدیث نہیں ملتی ہے، پیغمبر خدا سے فرمایا خرج الی تبوک، جب پیغمبر خدا جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو واستخلف علیًا، مولا امیر علیہ السلام کو اپنا جانشین اور نائب بنایا۔ فقال، مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا، اتخلفنی فی الصبیان والنساء، آیا میں آپ کا جانشین بنا کے یعنی آپ مجھے جانشین بنا رہے ہیں کہاں؟ فی الصبیان، بچوں میں اور خواتین میں، مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو قال، پیغمبر خدا نے فرمایا، الا ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی، اے علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی حضرت موسیٰ سے نسبت تھی، الا ایک فرق ہے ہارون اور آپ میں، وہ یہ کہ ہارون نبی تھے لیکن انہ لیس نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ امام مزی اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، جماعت من الصحابہ وہو من اثبت الآثار و اصحیٰ، یہ روایت صحیح ترین روایات میں سے ہے اور صحیح ترین حدیث ہے، اور وہ افراد جنہوں نے اس روایت کو نقل کی ہے اصحاب میں سے سعد ابن ابی وقاص ہے، ابن عباس ہے، ابو سعید خدری ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، ام سلمہ ام المؤمنین ہے، اسماء بنت عمیس ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو پیغمبر خدا سے نقل کی ہے، اور یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 129 حدیث نمبر 4416 میں۔ اسی طرح امام مزی کی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 484 میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ خلاصہ کلام، اس حدیث خلیفہ کہیں، حدیث منزلت کہیں، اس کے بارے میں امام البانی بہت ہی معروف و مشہور حدیث شناس گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح السند ہے،
اور اسی طرح امام حاکم نیشاپوری المستدرک میں بھی اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح السند ہے، وہذا حدیث صحیح الاسناد۔ اسی طرح امام البانی السلسلۃ الصحیحہ میں اس روایت کو پھر ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح السند ہے۔ خوب، تو یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر علیہ السلام کو ہارون نبی سے تشبیہ دی ہے، یعنی ہارون کی جو نسبت حضرت موسیٰ تھی وہی نسبت حضرت علی کی پیغمبر خدا سے ہے۔ تو یہاں ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ میں کیا نسبت تھی اور کیا تعلق تھا، یا دوسری عبارت میں قرآن مجید حضرت ہارون کے لیے کون کون سے مقام و مناصب بیان کرتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں ہم آیات کی تلاوت کریں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ حضرت ہارون کو پہلا جو منصب پروردگار عالم کی طرف سے ملا ہے وہ نبوت کا منصب ہے، لیکن اس حدیث میں پیغمبر خدا نے نبوت کی نفی کی ہے، نبی کی نفی کی ہے، یعنی میرے بعد تم نبی نہیں ہو، یا کبھی فرمایا میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ بس ایک منصب جو حضرت ہارون کو حاصل تھا وہ حضرت مولا امیر علیہ السلام کو حاصل نہیں، وہ نبوت کا منصب ہے۔ دو، الوزارت، دوسرا جو منصب حضرت ہارون کو ملا ہے وہ وزیر ہونا ہے، جانشین ہونا ہے، جیسا کہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقل قول کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 میں حضرت موسیٰ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں حضرت ہارون کو میرا وزیر بنا، پس حضرت ہارون کو وزارت کا منصب بھی ملا ہے۔ دو، تین، خلافت کا منصب بھی ملا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اے میرے بھائی ہارون میرا جانشین خلیفہ بنو۔ تو خلافت کا منصب بھی حضرت ہارون کو حاصل ہے۔ ایک اسی طرح بس یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہے نبوت کا رابطہ ہے، وزارت کا رابطہ ہے، خلافت کا رابطہ ہے، ایک چوتھا رابطہ بھی ہے وہ اخوت ہے، بھائی ہونے کا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، یعنی حضرت ہارون جو کہ میرا بھائی ہے۔ بس حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے درمیان قرآن کی صراحت کے مطابق 4 قسم کے رابطے ہیں، نبوت کا، وزارت کا، خلافت کا، اخوت کا۔ جب پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر علیہ السلام کو حضرت ہارون سے تشبیہ دی، تشبیہ دینے کے بعد ایک رابطہ یا ایک منصب کی نفی کی ہے وہ نبوت کی، کیونکہ ختم نبوت کے ہم قائل ہیں، کیونکہ پیغمبر خدا نے فرمایا لیسا انت لست نبیا، یا میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہوگا، نبوت نہیں ہوگی۔ تو ایک رابطے کی نفی ہو گئی، باقی تمام مناصب یا باقی تمام روابط جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان میں تھے، وزارت کا، خلافت کا، اخوت کا، کیونکہ جس دن پیغمبر خدا نے اصحاب کو بھائی بھائی بنایا اس دن پیغمبر خدا نے حضرت امیر علیہ السلام کو دنیا و آخرت میں اپنے لیے بھائی قرار دیا ہے۔ اور ان روایات کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے پیغمبر خدا نے انہی آیات کی وضاحت کرنے کی خاطر مولا امیر علیہ السلام کو کبھی اپنا خلیفہ بنایا ہے، کبھی اپنا وزیر بنایا ہے، کبھی اپنا ولی بنایا ہے۔ بس باقی تمام جو روابط حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان میں تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تو اس حدیث وزارت سے یا حدیث خلافت سے بھی مولا امیر علیہ السلام کی خلافت بلا فصل اور حاکمیت بلا فصل ثابت ہوتی ہے۔